أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے پہلے خطبے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے چند گزارشات گوشے گزار کی ہیں۔ جمعے کے دوسرے حصے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کا سب سے بڑا حق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ حق کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام وہ کون سا مشن لے کے آئے، وہ کون سا منشور لے کے آئے، وہ کون سا نظریہ لے کے آئے کہ جب انہوں نے اپنے ہی چچا کے بیٹوں کے سامنے، اپنے ہی چچاؤں کے سامنے، اپنی ہی برادری کے سامنے، اپنے ہی رشتہ داروں کے سامنے، جو قریشی بھی تھے، ہاشمی بھی تھے، مطلبی بھی تھے، ان کے سامنے رکھا تو وہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ لوگوں، وہ نظریہ صرف ایک ہی نظریہ تھا، اور وہ نظریہ یہ تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ اے اللہ کے بندو، لا الہ الا اللہ کے پرچم کو تھام لو۔ لا الہ الا اللہ کا پرچم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا، پھر عبادت کے جتنے بھی افعال ہیں، پھر چاہے سجدہ ہے، رکوع ہے، نظر ہے، نیاز ہے، دعا ہے، جتنے بھی افعال ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، صرف کس کے لیے ہوں گے؟ ایک اللہ رب العزت کے لیے ہوں گے۔ اور لوگوں، لا الہ الا اللہ کی تحریک تو چلانے کے لیے دنیا میں بہت سے علماء گزرے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے پرچم کو اٹھایا، اور جب بھی حق پرست علماء کھڑے ہوتے ہیں، اپنے ذہن میں یہ بات رکھنا، جب بھی کوئی لا الہ الا اللہ کی تحریک اٹھتی ہے، جب بھی کوئی مزاحمت کی تحریک کھڑی ہوتی ہے، ہر دور کے اندر اس کے مد مقابل مفاہمت کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی مزاحمت کو نہ کیا جائے، لا الہ الا اللہ کے پرچم کو نہ اٹھایا جائے، بلکہ حکمرانان وقت سے اور اس وقت کے جابر سلطانوں سے مفاہمت کر لی جائے، دین کو فائدہ پہنچے گا۔ لوگوں، ذرا ذہن میں یہ بات رکھنا، امام احمد ابن حنبل نے آج سے کتنے سو سال قبل اسی جھنڈے کو اٹھایا، اور نعرہ کیا تھا؟ نعرے کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ اور تفلحوا۔ آقا، اگر ہم لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کو اٹھائیں گے ہوگا کیا؟ آقا نے کہا تفلحوا، اور تم سارے کے سارے فلاح پا جاؤ گے۔ آقا، فلاح کیسی ہوگی؟ اور تملک العرب والعجم، اور عرب و عجم کی حکومتیں تمہارے پاؤں کے نیچے ہوں گی۔ اور میں زمانہ ماضی کی مثال نہیں دیتا، دور حاضر کے اندر آج سے صرف 100 سال قبل عربوں نے لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کو اٹھایا، اس نعرے کو سچا سمجھا۔ انہوں نے کہا آقا کا وعدہ 1400 سال پرانا ہو چکا، لیکن وعدہ آج بھی سچا ہے۔ سعودیوں نے لا الہ الا اللہ کے پرچم کو اٹھایا، ہوا کیا؟ تفلحوا تملک العرب والعجم، ان کو عرب کی حکومت مل گئی۔ اور ذرا سچے دل سے بتانا، آج سے 70 سال قبل، 60 سال قبل ہمارے اکابرین نے جب اس وطن کو بنانا تھا، کس نعرے کو لگایا تھا؟ اور یہ نعرہ یہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور کیا نظریہ تھا؟ نظریہ بھی وہی تھا کہ 1400 سال پہلے بھی آقا کا وعدہ سچا ہے، آج بھی وعدہ سچا ہے۔ اور یہ لوگوں، یہ نعرہ ایسا نعرہ ہے کہ جس نے بھی بلند کیا فلاح پا گیا۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاح صرف دنیاوی ہوتی ہے۔ میں اپنی بات کی طرف پلٹوں گا، آج ہمارے اکابرین نے جب یہ نعرے کو لگایا لا الہ الا اللہ، ہوا کیا؟ زمین 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، اور عجم کی حکومت بھی تم کو مل گئی۔ اور وہ عجم کی حکومتیں اگر ملتی ہیں اس لا الہ الا اللہ سے ملتی ہیں، لوگوں کے ذہن میں خیال ہوگا کہ ہر لا الہ الا اللہ کہنے والے کو، ہر لا الہ الا اللہ کے پرچم اٹھانے والے کو حکومت تو نہ ملی، اقتدار تو نہ ملا، تو پھر وہ کیسے کامیاب ہوئے؟ ہاں، اللہ کی قسم، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کے پرچم کو اٹھایا وہ کامیاب ہو گیا۔ تمہاری لغت اور ہے، ہماری لغت اور ہے، تمہاری کامیابی کا معیار اور ہے، ہماری کامیابی کا معیار اور ہے۔
کس طرح امام احمد ابن حنبل کے الفاظ میں، امام احمد ابن حنبل کو جب لوگوں نے کہا، علماء نے کہا وہ سارے تمہیں چھوڑ چکے، تو اکیلا ڈٹا ہوا ہے، آپ بادشاہ سے مفاہمت کر لی جائے. امام احمد ابن حنبل نے کہا میں نے لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کو اٹھایا ہے، مفاہمت نہیں کروں گا، مزاحمت کروں گا، اور اس مزاحمت کا نتیجہ کس دن برآمد ہوگا؟ الفرق بیننا و بینکم یوم الجنائز، اور تمہارا اور ہمارا فرق اس دن واضح ہوگا جس دن جنازوں کو اٹھایا جائے گا. اور مورخین نے اس بات کو رقم کیا، وہ علماء جنہوں نے بادشاہ سے مفاہمت کر لی تھی، جھوٹی بات نہیں بیان کر رہا، اللہ کی قسم ان کے جنازوں کو اٹھایا گیا تو کوئی کندھا دینے کے لیے تیار نہ تھا. اور آج تنہا امام احمد ابن حنبل کے جنازے کو اٹھایا جا رہا، 20 لاکھ افراد شرکت کرتے ہیں، اور اس جنازے کو دیکھ کر 80,000 یہودی اور عیسائی اسلام کو قبول کر لیتے ہیں. لوگوں، کامیابی کا معیار یہی ہے. اور آؤ میں باتوں کو سمیٹتا ہوا آخر میں آتا ہوں. اس دور میں لا الہ الا اللہ کا سرحیل کون تھا؟ علامہ شہید نے آج سے 20 سال قبل جب اس نعرے کو لگایا، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ تمہارا اور ہمارا رشتہ، تمہاری اور ہماری برادری شیخ کی برادری نہیں، ارائی کی برادری نہیں، مہاجر کی برادری نہیں، تمہاری اور ہماری برادری اگر ہے لا الہ الا اللہ کی برادری ہے. اور یہ وہ برادری ہے کہ باپ بیٹے کو کاٹ رہا. عبید اللہ ابن جراح کو اگر امین الامت کا خطاب ملا، کس وجہ سے ملا؟ ابو عبیدہ کو اگر یہ خطاب ملا تو صرف اس وجہ سے ملا، انہوں نے اپنے سگے باپ کو قتل کیا. جب میرے بابا نے لا الہ الا اللہ کے پرچم کو اٹھایا، اس وقت میں بھی آپ لوگ میں سے بہت سے لوگ زندہ ہیں جو گواہ ہوں گے. بابا کو کہا گیا حکمرانان وقت سے مفاہمت کر لی جائے، مزاحمت نہ کی جائے. میرے بابا نے بھی ان کو وہی الفاظ کہے تھے، الفرق بیننا و بینکم یوم الجنائز، اور تمہارے اور ہمارے درمیان فرق اس دن واضح ہوگا جس دن جنازوں کو اٹھایا جائے گا. اور وہ علماء تمہارے ہاتھوں میں فوت ہوئے جنہوں نے مفاہمت کر لی، تم نے ان کے جنازوں کو بھی دیکھا. پھر اس شہید کے جنازے کی باری آئی کہ اس کی جب چارپائی کو اٹھایا گیا، بیت اللہ الحرام سسکیاں مار کر رونے لگا. اس کی میت کو دفن کرنے کا وقت آیا، مسجد مدینہ آہوں اور کراہوں سے بھر گئی. یہ وہ شہید ہے جو لا الہ الا اللہ کے پرچم کو اٹھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ظاہری کامیابی نہیں ملی لیکن اخروی کامیابی مل گئی. اور لا الہ الا اللہ کے اوپر چلنے والے کو اصل ٹارگٹ، اصل مقصد، اصل مشن صرف لا الہ الا اللہ ہی ہے. اور آج میں آپ سے تھوڑا سا شکوہ بھی کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا گلہ بھی کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر حافظ ادریس بیٹھا ہے، میرا دوست ڈاکٹر شبیر بیٹھا ہے، یہ اس بات کے گواہ ہیں. ذرا ان سے پوچھئے، خالد بھائی بیٹھے ہیں، جب علامہ شہید نے اس نعرے کو بلند کیا تھا، جب وہ دنیا سے چلے گئے، دنیا میں رہتے تھے تو تم نے نعرے کو لگایا علامہ تم قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ نعرہ کیا تم نے لگایا تھا کہ نہیں لگایا؟ اور جب انہوں نے قدم بڑھا دیا، کہاں گئے تمہارے نعرے؟ کہاں گئی تمہاری قسمیں؟ کہاں گئی تمہاری وعدے؟ اور دوسرا نعرہ، تم نے ہمارے دلوں کو اس وقت چوٹ پہنچائی جب تم نے اس نعرے کو لگایا علامہ تیرے خون سے انقلاب آئے گا. اس وقت سچی بات کو بیان کرتا ہوں کہ میں 7 یا 8 برس کا تھا، میرے دل میں خیال آتا تھا آج بابا سے جدائی ہو گئی، کوئی غم کی بات نہیں، میرے بابا کے خون سے انقلاب آئے گا. میری امت کے جوان، میری امت کے بوڑھے اس نعرے کو لگاتے ہیں علامہ تیرے خون سے انقلاب آئے گا. کل قیامت کا دن ہوگا، میں اپنے بابا سے ملوں گا، کہوں گا بابا تیری جدائی کا غم تو بہت تھا لیکن خوشی اس بات کی تھی کہ تیرا خون زمین پہ گرا اور اس سے انقلاب آ گیا. لیکن لوگوں، تمہارے سامنے اس شہید کے خون کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اور جس کو قاتل قاتل کہتے تھے اس کے ساتھ کس کس قسم کے مذاکرات ہوئے. میں اپنی زبان پہ ان پلید لوگوں کے نام نہیں لانا چاہتا کہ لوگ آج اندھیرے میں مبتلا ہیں، آج لوگوں کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے. افسوس بے شمار، سہن ہائے گفتنی، خوف فساد حلق سے نہ گفتہ رہ گئی. اور یہ خوف فساد حلق نہ ہو تو میں دل کھول کر ماتم کروں کس بات کا؟ اور جس شہید کا تم نام لیتے ہو آج علامہ شہید نہیں رہے. علامہ تم ہمیں یاد نہ آیا کرو، کیونکہ جب بھی تم ہمیں یاد آتے ہو تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. ہم اپنے آپ کو من حیث القوم یتیم محسوس کرتے ہیں. علامہ جب تم ہمیں یاد آتے ہو ہمیں موچی دروازہ روتا ہوا محسوس ہوتا ہے. کہاں گئی وہ باتیں، کہاں گئی وہ قسمیں؟
اس شہید کے ساتھ صرف غداری نہیں ہوئی بلکہ ان تمام شہداء کے خون کو، ہاں میں یہ سچ کہتا ہوں، بیچا گیا، ڈیل کی گئی، اور جن کو قاتل کہا گیا ان سے ایک سیٹ کے عوض اس خون کا سودا کر لیا گیا۔ لوگوں کی آنکھوں پہ پردے پڑ گئے، ہم تو بچے تھے، ہم تو چھوٹی عمر کے تھے، ہمارے نام سے FIR کو نہیں کاٹا گیا، جن کے ناموں سے کاٹا گیا انہوں نے FIR کو واپس لے لیا۔ لیکن میں پرانی باتیں نہیں کرتا، آپ سے ایک وعدہ لینے کے لیے آیا ہوں، آپ سے ایک منشور بتانے کے لیے آیا ہوں۔ ہم نے تینوں بھائیوں نے خدا کی قسم الیکشن لڑا، کس بنیاد پہ لڑا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، ہم نے اس نعرے کو بلند کیا، اور تیرا میرا رشتہ کوئی شیخ کا رشتہ نہیں، کوئی یرائی کا رشتہ نہیں، کوئی ذات برادری کا رشتہ نہیں، اور تو بھی اسی اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے جس اللہ کا کلمہ میں پڑھتا ہوں، اور تیرے نزدیک بھی سب سے اعلیٰ ذات نبی کی ہے، میرے نزدیک بھی سب سے اعلیٰ ذات نبی کی ہے، پھر ہم آپس میں جدا کیوں ہیں؟ پھر ہمارا آپس میں فرق کیا ہے؟ ہوا کیا؟ وہی آستین کے سام پھر اٹھے، مخالفت کرنے لگے۔ لیکن جس طرح علامہ شہید نے کہا تھا، ایک وقت آئے گا تم اپنے بچوں کو داستانیں سنایا کرو گے کہ لاہور سے ایک شخص اٹھا تھا۔ اسی طرح آج ہم اپنی قوم کو، آج ہم اپنے مسلک کو، آج ہم اپنے مکتب کو ایک نظریہ دے کے جانا چاہتے ہیں۔ لوگوں، اصل رشتہ، اصل برادری، اصل جتھا اگر بنتا ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنتا ہے، میں ایک نعرے کو بلند کروں گا، صدق کے دل سے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے جواب دینا، تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ میرا تیرا کوئی بھی رشتہ موجود نہیں، اور یہ رشتہ سب سے مقدم ہے۔ آج ہم یہ تحریک لے کے اٹھے ہیں، ہو سکتا ہے زندگی میں ہم کامیاب نہ ہوں، ہاں ہم الیکشن ہار گئے اپنوں کی بے وفائیوں کی وجہ سے یا غیروں کی سختیوں کی وجہ سے، لیکن کیا ہمارا نظریہ ہارا ہے؟ اللہ کی قسم ہمارا نظریہ نہیں ہارا۔ ہم ہار گئے تو کیا ہوا؟ ہمارا نظریہ تو آج بھی زندہ ہے۔ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے امام ہیں، اگر مصلی کے امام ہیں، تو سلطنت کا امام بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو ہونا چاہیے۔ اور لوگوں، اس مسئلے کے اوپر ذرا غور کرنا، ابو ہریرہ نے کتنی حدیثوں کو لکھا، عبداللہ ابن عمر نے کتنی حدیثوں کو لکھا، لیکن کیا ان کا مقام ابو بکر و عمر کے مقام کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ابو بکر مصلی کے بھی امام ہیں اور سلطنت کے بھی امام ہیں، عمر مصلی کے بھی امام ہیں، حکومت کے بھی امام ہیں، اسی وجہ سے ان کو یہ فضیلت حاصل ہوئی۔ اور بہت سے نام نہاد لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں ہم دین کی خدمت کر رہے، کہتے ہیں دین کے اندر سیاست کا کیا کام؟ اور جاہلو اور لوگوں، دین کا ذرا ترجمہ سنو، دین کہتے کس کو ہیں؟ دین آتا کیوں ہے؟ دین کو دنیا میں نازل کیوں کیا گیا؟ دین اس نظریے کو کہتے ہیں جو انسان کو دنیا گزارنے کا طریقہ بتلائے، اور دین تو آتا ہی دنیا کو گزروانے کے لیے ہے۔ اور پھر تمہارا دین کہاں ہے؟ اور یاد رکھو، آج سے اپنے دل میں یہ عہد کرو، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری مسجد کے امام ہیں تو ہماری دکان کے امام بھی وہی ہوں گے۔ آج کے بعد ہم سودی کاروبار نہ کریں گے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، مسجد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو دہرایا جاتا ہے، دکان پہ جاتے ہو امام بدل گیا، کتنی عجیب بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مصلی کا امام کہتے ہو، ووٹ ڈالنے کی باری آتی ہے امام بدل گیا۔ اور لوگوں، اپنے ذہن میں ایک بات کو اتار لو، مشرک وہ ہوتا ہے کہ ابراہیم کو اللہ رب العزت نے کہا، اے ابراہیم اپنے بابا کے بارے میں دعائے مغفرت کو طلب نہ کرنا، اور نبی کریم کو یہ کہا، اور کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ مشرک کے لیے دعائے مغفرت کو کیا جائے۔ آج ہمارا عالم کیا ہے؟ ہم نام نہاد توحید پرست، ہمارا قائد اور ہمارا رہنما اس وقت کا دور حاضر کا سب سے بڑا مجاور، سب سے بڑا بت پرست نواز شریف ہے۔ اور جاؤ، ہماری وفا، آج میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، نواز شریف سے ایک سیاسی اتحاد ہونا الگ بات ہے، بے نظیر سے یا پیپل پارٹی سے یا پاکستان کی کسی بھی جماعت کے ساتھ اتحاد ہونا الگ بات ہے، لیکن اللہ کی قسم کل بھی ہمارے قائد آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آج بھی ہمارے قائد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ لوگوں، اس نظریے کے اوپر اپنے جتھے کو منظم کرو، بکھرے ہوئے قطرات ہو تو مل جاؤ کہ دریا نظر آؤ، بکھرے ہوئے ذرات ہو تو مل جاؤ کہ صحرا نظر آئے۔ اور یاد رکھو، یہ بادی جو یہ بات ہے، یہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بادی ہے۔ گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بادی مات نہیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.